بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بذنبه يصيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک علم تو وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے اور کافروں کے پاس بھی ہے، اور ایک علم ایسا ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایک علم وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، کہ جڑی بوٹیوں کی کیا تاثیر ہے۔ کافر بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے۔ دواؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے۔ غذاؤں کا صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے۔ نمک ہے، اس میں نمکین پنا ہے، سب جانتے ہیں۔ مرچیں ہیں، اس میں کڑواہٹ ہے، سب جانتے ہیں۔ آگ کے انگارے میں تپش ہے، سب جانتے ہیں۔ برف کے ٹکڑے میں ٹھنڈک ہے، سبھی جانتے ہیں۔ زہر میں موت کا پیغام ہے، سب جانتے ہیں۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، سب جانتے ہیں۔ سمندر اور دریا میں ڈبونے کی صلاحیت ہے، سب جانتے ہیں۔ پانی ہے، پیاس مٹانے کی تاثیر، سب جانتے ہیں۔ یہ وہ مادی چیزیں ہیں جن کی تاثیر، اس کا علم سب کو ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، لیکن ایک علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرے گا تو یہ تقوی اس کی زندگی کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ پیسے سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ تو مسلمانوں بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں، لیکن تقوی سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ علم تو صرف مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن مسلمان بھی آج اسے بھول گئے۔ مصیبت یہاں آ گئی۔ کہ تقوی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن مسلمان بھی اسے بھول گئے۔ اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی آمدنی ہو جائے، اچھا کاروبار شروع ہو جائے، زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ علم تو کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، لیکن تقوی اچھا ہو جائے، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، کیونکہ مسلمانوں کا قرآن پہ اعتماد ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے علم پہ یقین ہوتا ہے،
کیونکہ مسلمانوں کو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. مسلمان بھول گئے. ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگ جائیں، گریڈ بڑھ جائے ملازمت میں، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس سے چیزیں گھر میں بڑھ جائیں گی، چیزیں گھروں میں اس کا اضافہ ہو جائے گا. پہلے ایک فیکٹری تھی، اب 2 فیکٹری، اب گھر میں ذرا چیزیں بڑھ جائیں گی، زندگی میں نعمتیں بڑھ جائیں گی. لیکن یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، کہ مسلمان اگر تقوی اختیار کریں تو ان کی زندگیاں برکتوں سے بھر جائیں گی. برکت کہتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، اللہ کی کتاب برکت والی، اللہ کا رسول برکت والا، مکہ کی زمین برکت والی، زمزم کا پانی برکت والا. یہ برکت کیا ہے؟ برکت ہے کہ چیز کا نفع بڑھ جائے، اس چیز کا فائدہ بڑھ جائے. ایسی وہ شخص اور اس شخص کی زندگی بڑی برکت والی ہے جس سے مخلوق خدا کو نفع زیادہ ہو. برکت والا شخص ہے یہ. کتاب برکت والی. تو اگر تقوی ہوگا تو آدمی کی زندگی میں، آدمی کے رزق میں، آدمی کے علم میں، آدمی کی عقل میں، آدمی کی صحت میں، آدمی کے گھر میں برکت ہوگی. اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. برکت کہ اس چھوٹے سے گھر میں نفع بہت ہے، راحت بہت ہے، سکون بہت ہے. زندگی تو اس کی 40 سال کی تھی، لیکن ایسی برکت والی تھی کہ اس نے جو نفع اٹھایا اس 40 سال سے، دنیا آخرت کے لحاظ سے جو نفع اٹھایا ہے، صدیوں کی زندگی پر بھی بھاری ہے. برکت والی زندگی ہے، صدیوں کی زندگی پر بھاری ہے. برکت، علم میں برکت کہ مخلوق خدا کو اس کے علم سے نفع بہت ہو رہا. علم میں برکت. رزق میں برکت. ہمارے ہاں رزق ہم سمجھتے ہیں برکت کا مطلب ہے زیادہ ہو جانا. نہ میرے عزیزو، اس کا نام برکت نہیں کہ زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ ہو گیا لیکن یہ بیچارہ اس کا صرف چوکیدار بن کے رہا. نہ اسے اس سے سکون ملا، نہ اسے راحت ملی، نہ اس سے اس کی اولادیں فرما بردار ہوئیں، نہ اس سے اس کا ایمان بچا، نہ اس سے اس کی آخرت صحیح ہوئی. اس رزق کی کثرت کے باوجود کیا مطلب؟ برکت نہیں ہے، برکت سے خالی ہے. اور ایک یہ ہے کہ تقوی ہے تو رزق میں برکت آ گئی. سبحان اللہ. بچے اس رزق سے، اس مال سے فرما بردار ہو گئے. اس مال سے پرورش ہوئی تو بچے فرما بردار، بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ. اس مال سے اس کا ایمان محفوظ، اس سے اسے دنیا میں راحت، اور اس مال سے کھربوں سال کا کیریئر بن گیا. اس کے مال میں بڑی برکت ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی جو زندگی ہے، نیکی کی یا برائی کی،
یہ بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہے. صرف مرچوں میں تاثیر نہیں ہوتی، نمک میں تاثیر نہیں ہوتی، زہر میں تاثیر نہیں ہوتی، آگ میں تاثیر نہیں ہوتی، برف کے ٹکڑے میں تاثیر نہیں ہوتی. انسان کے بدن سے نکلنے والی نیکی یا بدی، اس کا بھی زندگی پر اثر پڑتا ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، اس لیے کہ یہ علم مسلمانوں کو اللہ نے دیا تھا، اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، قرآن مجید نے بتایا ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن آج مسلمان بھی اس علم کو بھول گئے. ایسا تو نہیں ہے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے دن شروع کرے اور ایک آدمی فجر کی نماز کے بغیر دن شروع کرے. کافر تو کہے گا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہے. لیکن جس مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہوگا اور دونوں کی آج کی کمائی ایک جیسی ہوگی اور دونوں کا کاروبار ایک جیسا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کے بازار میں گیا، اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، اور جو فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کاروبار پہ گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا. بتائیے، ایک فوجی کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور دوسرے فوجی کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا ہو تو بتائیے ان کا ذمہ دار دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ ان کا ذمہ دار ان کے لیے، دونوں کے لیے ایک جیسا سلوک کرے گا؟ تو ایک صبح بازار میں جا رہا ہے رزق کمانے شیطان کا جھنڈا لے کر، اور ایک اسلام کا جھنڈا لے کر. کیا بادشاہوں کا بادشاہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ جن کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں، ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی. ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی. لیکن واللہ دونوں کی صبح ایک جیسے نہیں ہے، دونوں کا دن ایک جیسا نہیں ہے. ایک کا دن برکت سے خالی، اللہ کی رحمت سے خالی، اللہ کے فضل سے خالی، اللہ کی نظر رحمت اور محبت سے خالی، اللہ کے غضب کے ساتھ اس کی صبح ہے. اور دوسرا اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ صبح کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی زہر کھائے ایک چمچ اور ایک آدمی شکر کھائے ایک چمچ، بتائیے دونوں کا ری ایکشن ایک جیسا ہوگا؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بہت جلدی. حالانکہ یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے، کافروں کے سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک بات ایسی جس طرح مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ اس نے صبح نماز کے بغیر شروع کی اور اس نے صبح کی نماز کے ساتھ صبح کی. یہ صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. زہر اور شکر کی ایک ایک چمچ دونوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کا جسم ایک جیسا نہیں رہے گا، اس کے اثرات الگ الگ ہوں گے. ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے سود کے مال سے، حرام مال سے. ایک آدمی صبح لقمہ حلال سے ناشتہ کرتا ہے اور اس کے بچے لقمہ حلال کھاتے. بتائیے، کافر تو کہے گا دونوں کا ناشتہ ایک جیسا ہے. لیکن مسلمان سمجھتا ہے ایک نے کتا بلی کھایا اور ایک نے اللہ کے ساتھ عبادت کے ساتھ کھانا کھایا. فرق ہے. جس نے حرام کھایا اس نے بلی کھائی، چوہا کھایا، حرام کھایا. اور جس نے لقمہ حلال کھایا اس نے تو اللہ کو راضی کیا، عبادت کی. لیکن کافر اس علم کو نہیں سمجھتا. وہ کہتے دونوں نے اچھا ناشتہ کر لیا. اگر ایک آدمی نے رشوت لے کر ناشتہ اپنے بچوں کو کھلایا، بددیانتی اور حرام کما کر اپنے بچوں کو ناشتہ کرایا، اور ایک آدمی نے حلال چن چن کے چنا اور اپنے بچوں کو حلال کھلایا، کافر کا علم تو کیا کہتا ہے؟ وہ تو نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا. لیکن آج مسلمان بھی سمجھتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا.
بلکہ جس کا ناشتہ حرام کے ساتھ دسترخوان پہ بڑھیا ہو، کیا کہتا ہے؟ بڑے مزے کا ناشتہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس علم سے بے خبر ہے۔ اگر اس کے بعد صحیح علم ہوتا، اپنے نبی کے بات پر اعتماد ہوتا، تو وہ کہتا یہ بڑھیا ناشتہ نہیں، یہ تو اپنے بچوں کو چوہا بلی کھلا رہا ہے۔ گندگی کھلا رہا ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے یہ مسلمانوں کا علم تھا کہ نیکی اور بدی ایک جیسا اثرات زندگی میں نہیں کرتی، فرق ہوتا ہے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا، ہر چیز میں نفع ہوگا۔ آج دنیا برکت اور رحمت سے خالی ہو گئی ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن کافر کیا جانے کہ نافرمانیوں سے رزق چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے، وہ تو نہیں سمجھتا، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کا سب سے پہلے اثر عقل پہ پڑتا ہے، عقل پہ پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کافر تو بڑے عقل مند ہیں، جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عقل کا معیار بھی عجیب ہے۔ عقل، سبحان اللہ، عقل کے اندر ایک نور ہوتا ہے، نور، عقل میں ایک نور ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کی ظلمت سے یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، کامیابی ناکامی کا اسے پتہ نہیں لگتا۔ اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ جسے اللہ کے نبی نے بھی کم عقل کہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے کھربوں سال کا کیریئر خراب کر دے۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی کمال عقل ہو سکتا ہے؟ وقتی لذت کی خاطر کھربوں سال کی لذت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب ہوگا؟ اس سے بڑا کم عقل ہوگا؟ عقل نہیں رہتی، عقل پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اگر گناہ اللہ کا مسلمان کرے گا، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی۔ دیکھیے کوئی آدمی کسی کے ماتحت ہو اور اس کی ساری ضروریات بھی اس کے مالک سے وابستہ ہوں، اور یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجھ پہ پورا اختیار بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور پھر بھی اس کو ناراض کرے تو کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف ہے، بڑا ہی کم عقل ہے۔ تو کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بھی رہے اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میرا، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ عقل نہیں ہے نا، عقل سے پیدل ہے، اور گناہوں کی وجہ سے یہ عقل جاتی رہتی ہے، گناہوں کی نحوست سے یہ عقل جاتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، کافر تو نہیں جانتا یہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو برکت سمجھتا ہی نہیں۔ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تمہارے زندگی میں، تمہاری صحت میں، تمہارے رزق میں، تمہارے اولاد میں برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 30 سال کما کے دے
اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 40-50 سال کما کے دے، اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 80 سال کما کے دے، اور بتائیے ایک کا بیٹا اپنے باپ کو کھربوں سال کما کے دے، تو بتائیے کون سے کس بیٹے میں برکت زیادہ ہے؟ اللہ ہمیں صحیح عقل نصیب فرما دے کہ ہمیں اللہ پھر ایسی اولاد دے دے جو مجھے کھربوں سال کام آئے نا، برکت۔ ایک کا بیٹا باپ کو 10 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 30 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 40 سال نفع پہنچائے، اور ایک کا بیٹا باپ کو کھربوں سال نفع پہنچائے، بتائیے کس کی زندگی میں برکت ہے؟ جب زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے، تقوی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا فرماتے، برکت ہو جاتی۔ ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 40 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 30 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 80 سال، اور ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے کھربوں سال۔ بتائیے کس مال میں نفع ہے؟ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن اس مال کی نعمت میں نفع کب آتا ہے؟ جب پرہیزگاری ہوتی۔ ورنہ تو ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا، اتنی دولت ہے کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، سکون نہیں پاتا، راحت نہیں ملتی، اولادیں نہیں رہتی اپنی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی خراب، دولت بہت۔ ارے میاں یہ دولت مند نہیں، یہ دولت کا چوکیدار ہے۔ تو گناہوں سے پرہیز برکت لے کے آتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے برکت جاتی رہتی ہے۔ عمر سے برکت گئی، زندگی سے برکت گئی، علم سے برکت گئی، عقل سے برکت گئی، اولاد سے برکت گئی۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، کتنا نقصان ہو جائے گا گناہوں سے۔ اب گناہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے کہتے ہیں کسی نے کوئی بندش کر دی، کسی نے کوئی کر دیا، یعنی بڑا ہی بزرگ ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں، بس کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور کچھ اس سے زیادہ بزرگی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، بھائی نظر کے لیے تم ہی رہ گئے تھے؟ پہلے تو مسلمانوں کی اتنی اچھی عقل ہوتی تھی، اگر کہیں نقصان ہوتا فوراً ذہن جاتا آج کہیں گناہ تو نہیں ہوا، آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آج مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا کہ اللہ نے تھپڑ مارا ہے، فوراً تنبیہ فرمائی ہے، فوراً خیال جاتا۔ اب تو خیال بھی نہیں جاتا، اب تو یہ ہوتا ہے ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے، ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے۔ ان گناہوں سے اتنی عقل جا چکی ہے کہ گناہ لگتے ہی نہیں، ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے۔ تو اگر بدن سے نیکی نکلے گی اس کا بھی اپنا اثر ہوگا، اس کی بھی اپنی برکت ہوگی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اگر اس بدن سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی اس کا ری ایکشن آئے گا، دیر سویر ہوگی لیکن ری ایکشن آئے گا۔ اگر توبہ نہ کی اور اس گناہ کا اثر نہیں مٹایا ری ایکشن آئے گا۔ ہو سکتا ہے جوانی کا بڑھاپے میں آئے، ہو سکتا ہے سالوں کے بعد آئے گا، کس صورت میں آئے گا۔
اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، بدن پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں. جس طرح ہمارا زہر کے بارے میں ایمان اور یقین ہے کہ یہ موت کا پیغام ہے، اور بچہ یا بچی غلطی سے کھا لے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کا علم پہ یقین ہے نا کہ جان جا سکتی ہے. ایسی مسلمانوں کو گناہ کے زہر پر بھی یقین تھا، اس سے زندگی میں کوئی خرابی آئے گی. جب تک اس سے توبہ نہ کر لیتے چین نہیں آیا کرتا کہ گناہ ہو گیا، یہ کوئی زندگی میں بڑی خرابی لائے گا. میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کوئی گھر میں بڑی خرابی آئے گی، یقین تھا. تو جب تک اس گناہ کا اثر توبہ کے ذریعے ختم نہ کر لیتا چین نہیں آیا کرتا، سکون نہیں آیا کرتا، کوئی مصیبت آئے گی. اس لیے کہ ہر نافرمانی کے پیچھے عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. چیخ آئی آسمان سے، کلیجے پھٹ گئے، زمین پھٹی، لوگ اندر چلے گئے، دریا سمندر موت کا پیغام لے کے آ گیا. اللہ بھی یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہوں کا اثر ہے، اس کا اثر ہواؤں میں آتا ہے، اس کا اثر بادلوں میں آتا ہے، اس کا اثر موسم پہ آتا ہے، اس کا اثر سمندروں اور دریاؤں پہ آتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دریاؤں میں اور سمندروں میں اور خشکی میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ لوگوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ اس علم کو دنیا میں عام کرتے تاکہ دنیا سے گناہ ختم ہوتے. لوگ گناہ سے بھی ایسی ڈرتے جیسے آگ سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، مہلک مادی چیزوں سے ڈرتے ہیں. لیکن کافروں کا علم تو ہمارے پاس آ گیا، لیکن ہمارے پاس جو علم تھا وہ ہم خود بھی بھول گئے، ہم خود بھی بھول گئے. تو یہ علم مسلمانوں کی خصوصیت تھی کہ نیکی اور بدی کا اثر ہوتا ہے، نیکی اور بدی کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی حلال کھاتا ہوا مرا، با نمازی ہو کے مرا، با اخلاق ہو کے مرا، اور ایک آدمی بد اخلاق ہو کے مرا، حرام کھاتا ہوا مرا، بے نمازی مرا. تو دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ دونوں ایک جیسے مرے. ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں کیا دونوں کا مرنا ایک جیسا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. ایک نافرمانی پہ زندگی گزاری اور پھر مرا، ایک اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر مرا. تم غلط سمجھتے ہو کہ دونوں کا مرنا ایک جیسا ہے. دونوں کے مرنے میں زمین و آسمان کا فرق. ہم سمجھتے دونوں کے جنازے ہو گئے، دونوں کے قل ہو گئی، دونوں کی فاتحہ ہو گئی، دونوں کے لوگوں نے کندھا دے دیا، دونوں کا ایک جیسا. ایک سود کھاتے مرتا ہوا، ایک حلال، ایک فرما بردار، ایک نافرمان. نا 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 نا. گناہوں کا ریئیکشن زندگی پر بھی آتا ہے، موت پر بھی آتا ہے، موت کے بعد میں بھی آتا ہے.
اور اللہ کی فرما برداری کا اثر اس زندگی پر بھی پڑتا ہے، موت پر بھی پڑتا ہے، موت کے بعد بھی پڑتا ہے۔ یہ علم مسلمانوں کا تھا۔ اندھیر نگری نہیں ہے بھائی کہ بس جو کچھ کر لیا کچھ نہیں ہوگا، قانون کی رسائی نہیں، دنیا دیکھ نہیں رہی، کسی کو پتہ نہیں لگا، نہ بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، دیر سویر ہوگی سزا ملے گی۔ اور بھائی جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے دشمنی مول لے لے، بتائیے جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کوشش کی جاتی ہے کہ اسے سب سے قیمتی چیز ضائع کی جائے، سب سے قیمتی چیز ضائع کی جائے۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے دشمنوں کو سزا دیتا ہے تو سب سے قیمتی چیز لیتا ہے، کیا؟ ایمان، ہدایت۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ارے میاں اگر وہ آدمی ہدایت کے بغیر مر گیا تو اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کون ہوگا؟ ساری دنیا کے خزانے بھی آ جائیں اور ہدایت نہ رہے تو بد نصیب ہے۔ اتنی بڑی دولت گناہوں کی وجہ سے چلی گئی، اس سے بڑا بد نصیب کون؟ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ آتی ہے سزا، لیکن ہر آدمی کو وہ سزا سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل کا نور کم ہے نا، بصیرت نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے بصیرت چلی جاتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی جب موتیا آ جائے یا تو چلی جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے۔ موتیا آ گیا نا، یا تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے یا بالکل ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جب گناہوں کا ظلمت آتی ہے تو دل کی آنکھوں پر موتیا آ جاتا ہے، عقل کی روشنی پر موتیا آ جاتا ہے، یا تو عقل کمزور ہو جاتی ہے یا جاتی رہتی ہے۔ وہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اچھائی کو برائی سمجھتا ہے، ناکامی کو کامیابی سمجھتا ہے، کامیابی کو ناکامی سمجھتا ہے، اچھے کو برا سمجھتا ہے، برے کو اچھا سمجھتا ہے، عقل جاتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، بدن سے نکلنے والی زندگی اپنا اثر رکھتی ہے۔ گناہوں کی نحوست سے ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی، ہر چیز کا نفع اور فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یقین جانیے 50 سال 40 سال کے مقابلے میں ہر آدمی کا گھر بھی اچھا ہو گیا ہوگا، چیزیں بھی بڑھ گئی ہوں گی، سامان بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، لیکن بتائیے ان سب چیزوں میں نفع کتنا بچا؟ جتنی چیزیں بڑھی، جتنا گھر بڑا ہوا، جتنے وسائل بڑھے، بے سکونی بڑھ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وسائل بڑھ گئے تو راحت ملتی، دیکھنے میں یہ آیا کہ وسائل کیا بڑھے، مسائل بڑھ گئے۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ وسائل بڑھ جائیں گے زندگی آسان ہو جائے گی، اب تو ہم دیکھ رہے کہ وسائل کیا بڑھے، مسائل بڑھ گئے۔ اگر ان وسائل کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہوتا تب زندگی آسان ہو، لیکن تقوی نہیں، وہ وسائل گناہ بھی لے کے آئے تو مسائل بھی بڑھ گئے، مسائل بھی بڑھ گئے۔ جتنے وسائل بڑھتے چلے گئے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا علم تھا، اور مسلمانوں کا اس علم پہ بڑا یقین تھا کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو صبح یا شام، آج یا کل اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے گناہ تو ہو جاتا تھا، لیکن اس خوف کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا تھا۔ اب تو گناہوں پہ جری ہے،
اب تو گناہوں پہ فخر ہے، اب تو گناہوں پہ اصرار ہے. اور اس غلط فہمی کے ساتھ ہے کہ گناہ کر لے یا نیکی کر لے اس دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس دنیا کا اثر تو پیسے سے ہے، دولت سے ہے، مادیت سے ہے. اس کا نیکی بدی سے زندگی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کافروں کا خیال ہوتا تھا، یہ خیال کافروں کا ہوتا تھا کہ نیکی اور بدی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں. نہ اولاد سے تعلق ہے، نہ میری زندگی سے تعلق ہے، نہ میرے معاش اور رزق سے تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیبہ. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رزق کے محروم کہاں ہوتا ہے؟ گناہگار کے پاس تو رزق بہت ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ہماری سمجھ غلط ہے. نبی کی بات سچی ہے. ہم جس کو رزق سمجھ رہے وہ رزق نہیں، وہ تو صرف کثرت ہے. رزق تو وہ ہوتا ہے بھائی جس سے آپ کو راحت ملے، جس سے آپ کو سکون ملے، جس سے آپ کے گھر میں محبتیں آئیں، جس سے آپ کی دنیا سنورے، جس سے آپ کی آخرت بنے. وہ رزق ہوتا ہے. فرمائے گناہوں کی وجہ سے آدمی اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے رزق میں یہ خیریں باقی نہیں رہتی، یہ خیریں باقی نہیں رہتی. گناہ کی نحوست ہے، چھوٹا ہو یا بڑا وہ اپنا اثر رکھتا ہے، وہ اپنا اثر رکھتا ہے. قومیں عاد بڑی صحت مند قوم تھی. کلیجے پھٹے، گلیوں میں ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین سے نکال کر اوپر پھینک دیے. یہ حالت ان کے ساتھ کیوں ہوئی؟ قرآن تو کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، مضبوط فوج تھی مصر کی اس کے پاس، منظم سلطنت تھی ایک، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کیوں غرق ہوا؟ اللہ کا کلام تو کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے. قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے پتھر برسے. قرآن تو کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے. قوم شعیب پر اللہ کی پکڑ آئی، کیوں آئی بھائی؟ گناہوں کی وجہ سے. تو آج ہم کیوں بھول بیٹھے کہ گناہوں کا زندگی میں ریئیکشن نہیں آئے گا؟ آج ہم کیوں بھول بیٹھے کہ گناہوں سے زندگی میں ریئیکشن نہیں آئے گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ ہم ایک جیسا سلوک کریں گے؟ نا ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اثرات آئیں گے، اس کے اثر پڑے گا. گناہوں کا اثر ہوگا. زندگی 100 سال کی ہے، زندگی 100 سال کی ہے، گناہوں کے ساتھ گزری ہے. اس 100 سال میں نہ یہاں راحت ملی اور نہ اس 100 سالہ سرمایہ سے کھربوں سال کی زندگی بنی. گناہوں کی نحوست ہے. اور سبحان اللہ زندگی 50 سال کی، یہاں بھی خوب لطف اور مزہ اٹھایا، سکون اور راحت پائی، محبتوں کی مٹھاس پائی،
اور اس 50 سال کے سرمایہ سے خربوں سال کا کیریئر بھی بنا لیا. کیا برکت تھی اس کی زندگی میں، اس سرمایہ سے کیا کمائی کی ہے. تھوڑی سا سرمایہ تھا لیکن کمائی بڑی، برکت. 80 سال کی زندگی ہے، نہ یہاں راحت نہ یہاں سکون، اور نہ اس 80 سال سے اگلا کیریئر بنایا. برکت سے خالی زندگی، گناہوں کی نحوست سے. تو میرے عزیزو، جیسے گرم ہوا کا اثر ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، شکر کی اپنی ایک مٹھاس ہے، زہر کا اپنا ایک ری ایکشن ہے، ایسی نمازی اور بے نمازی، حلال اور حرام، باحیا اور بے حیا، سچ اور جھوٹ، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا اپنا ایک ری ایکشن ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، قرآن مجید نے ایک اثر بتایا. فرمایا جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے تو میں اس دنیا میں ایک سزا دیتا ہوں، اس کا ایک دنیا میں ری ایکشن آتا ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان میں آپس میں عداوتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں. ہم پوری قوم نفرتوں کا شکار ہے، لیکن صرف پوری قوم نہیں، گھر گھر میں آج محبتیں رخصت ہو گئی، گھر گھر سے محبتیں رخصت ہو گئی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، فرمایا گناہ کی سزا، گناہ کا ری ایکشن، گناہ کا اثر یہ پڑے گا کہ اس معاشرے میں عداوتوں کے کانٹے اگیں گے. عداوت کی تپش آئے گی. یہ اس دنیا میں اس گناہ کی سزا ہے. اور اگر کوئی گھر میں ہو، یقین جانیے کوئی گھر آپ کو نہیں ملے گا روئے زمین پر جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور پھر وہاں سکون اور محبتیں بھی ہوتی، نہیں ملے گا. نہ جھونپڑی نہ کوٹھی. جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں اور پھر سکون اور محبت. لیکن آج مسلمان اس علم سے اتنے دور چلے گئے کہ نفرتوں کی آگ میں بھی جل رہے، بے سکونی کی آگ میں بھی جل رہے، لیکن نظر نہیں جاتی گناہوں کی طرف. خیال نہیں جاتا کہ یہ ہے اصل جڑ جو اللہ کے رسول اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے کلام نے بتائی ہے. یہ ہے اصل جڑ. اگر یہ گھرانہ اور یہ معاشرہ نیکی پہ آ جائے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ میاں کہہ رہا ہے اس کا اثر یہ ہوگا ان کے آپس کے دل محبت سے جڑ جائیں گے. نیکی کی زندگی کا اثر ہوگا، ان کے دل آپس میں محبت سے جڑ جائیں گے. دیکھتے نہیں بیٹی اللہ کی نافرمان ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، بیٹا اللہ کا نافرمان ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ماں باپ اللہ کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہے ہوں، وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیتے، پرواہ نہیں کرتے. یہ کیا چیز ہے کہ جو ان رشتوں کے اندر سے محبتیں چلی گئی. ایسی ایسی کہانیاں آتی ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے کبھی مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی اولادیں بھی ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گی. حرام محبت ہو گئی، ناجائز تعلقات ہو گئے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے، اپنا خاندان بھی چھوڑ دیتے، دین بھی چھوڑ دیتے.
کبھی مسلمانوں میں اس کا تصور تھا؟ گناہوں کی نحوست ہے، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ایک وقت آئے گا بہت معلومات ہوں گی، معلومات کی کمی نہیں ہوگی. آپ ایسی ایسی چیزیں آ گئیں، آپ بس بٹن دبائیں، آپ مصنف بن جائیں گے. وہ پوری کتاب لکھ کے آپ کے نام سے آپ کو پیش کر دے گا، ساری تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی. معلومات کی کمی نہیں ہوگی، عمل کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں ہوگا، اخلاقیات کوئی نہیں ہوگی. محبتیں صرف زبان کی حد تک ہوں گی، دل محبت اور احترام سے خالی ہوگا، دل محبت اور احترام سے خالی ہوگا. دلوں میں تو کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کسی رشتے کا لحاظ نہیں رہے گا. پہلے چیزیں تھوڑی تھیں، رشتے مضبوط تھے، اب چیزیں بڑھ گئیں، رشتے کمزور ہو گئے. پہلے ملنے کا جی چاہتا تھا، گاڑی نہیں تھی، رابطے کی شکل نہیں تھی. اب گاڑی بھی ہے، رابطے کی شکل بھی ہے، بات کرنے کا جی نہیں چاہتا. پہلے ملنے کا جی چاہتا تھا، محبتیں تھیں، رابطہ نہیں ہوتا تھا، گاڑی نہیں ہوتی تھی، سواری نہیں ملتی تھی. اب یہ سب کچھ ہے، ملنے کا ہی دل نہیں کرتا، بات کرنے کا دل نہیں کرتا. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. اس زمانے میں لوگ اندھے بہرے ہوں گے، اندھے بہرے. کیا مطلب؟ بینائی چلی جائے گی، آنکھیں کان چلے جائیں گے؟ نا ان آنکھوں سے عبرت حاصل نہیں کریں گے، ان کانوں سے سبق حاصل نہیں کریں گے. تھپڑ بھی لگیں گے، حالات بھی آئیں گے، سزا بھی مل رہی ہوگی، ہوش نہیں آئے گا. ہوش نہیں آئے گا کہ یہ شاید میرے گناہ کی نحوست ہے، ادھر نظر ہی نہیں جائے گی، اندھے بہرے ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کا بڑا علم تھا کہ انسان کے بدن سے اچھائی اور برائی فضا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، اثر رکھتی ہے، اچھا بھی اور برا بھی. یہ تو سب سمجھتے ہیں، کافر بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ تالا اچھا لگا ہو، گیٹ اچھے طریقے سے بند ہو، باہر گارڈ رکھ دیے جائیں تو اندر کا سامان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں نا. لیکن ایک علم مسلمانوں کے پاس تھا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات صحیح طور پہ دو گے تو تمہارے مال قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. اور اگر تم فریضہ زکات ادا نہیں کرو گے تو تمہارے مال کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. کافر اور مسلمان یہ علم تو جانتے ہیں کہ دروازہ اچھی طریقے سے بند کیا، گارڈ اچھے رکھ دیے، تالا اچھے طریقے سے بند کیا، اندر کا مال محفوظ ہو گیا. یہ تو سب کے پاس علم ہے. لیکن ایک علم خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کا تھا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تم زکات کا فریضہ صحیح طور پہ ادا کرو گے، تمہارا مال قلعوں میں محفوظ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، اب حتیم میں تشریف فرما تھے، کعبہ کے سامنے، کہ رسول اللہ فلاں آدمی کا مال آ رہا تھا دریا میں،
ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کسی کا خشکی اور تری میں مال ضائع نہیں ہوتا، ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہ علم تو مسلمانوں کے پاس ہے کہ اس عمل کا بھی اثر پڑتا ہے مال کی حفاظت اور عدم حفاظت پر، اس عمل کا بھی اثر پڑتا ہے، عمل کا بھی اثر پڑتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، جس معیشت میں سود آئے گا وہ معیشت بربادی لے کے آئے گی۔ یہ علم کافروں کے پاس نہیں ہے، یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ جس معیشت میں سود آ جائے گا وہ معیشت برباد ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا قرآن کہہ رہا ہے، مسلمانوں کا خدا کہہ رہا ہے۔ کہ جس کاروبار میں سود آ جائے گا وہ ہلاکت ساتھ لے کے آئے گا۔ جس معیشت کی بنیاد سود پہ کھڑی ہوگی وہ معیشت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن مسلمان اپنا علم بھول گئے، ہلاکت کا سامان بھی کریں اور پھر شور مچائیں کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ چل گیا ہو اور دوائی بھی وہ کھا رہا ہو جس سے پیٹ اور چل رہا ہے، اور پھر شور بھی بجائے کہ جی پیٹ چل گیا، پیٹ چل گیا۔ کسی کا پیٹ چل گیا ہو اور پھر دوائی بھی وہ کھا رہا ہو جس سے پیٹ اور چل رہا ہو، اور پھر شور مچائے کہ پیٹ چل رہا ہے، پیٹ چل رہا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اسباب بھی وہی اختیار کر رہے ہیں جو بربادی کی طرف اور لے کے جا رہے ہیں۔ شور تو مچا رہے ہیں، ہم ہلاک ہو گئے، لیکن اسباب بربادی کے اور اختیار کر رہے ہیں۔ گناہوں کا تو اپنا ری ایکشن ہے، اس کی تو اپنی ایک نحوست ہے ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ آپ آسمانوں پہ ہیں، ہم زمین پہ ہیں، آپ کی ناراضگی کا کیسے پتہ لگے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا جب بدترین لوگوں کے پاس تمہاری قومی ذمہ داریاں ہوں، اور جب بخیلوں کے ہاتھوں میں دولت ہو، اور جب بے موسم بارشیں ہونے لگے، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں سے ناراض ہے۔ اور جب تمہارے قومی امور حلیم لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں، سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں، اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہو، تمہاری بارشیں ہونے لگیں، سمجھ لو آسمان والا رب تم سے راضی ہے۔ تو جیسے زمین والے اعمال کرتے ہیں ویسے حالات آتے ہیں، ویسے آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تو علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ مسلمانوں کی اس دنیاوی زندگی پر بھی ان کے بدن سے نکلنے والی زندگی اثر انداز ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کو کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کو کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دیوار کو کھڑا کرو
اس کے دیوار کے نیچے خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، تاکہ یہ بڑے ہو جائیں اور اپنے خزانے کی حفاظت کر سکیں۔ ساتھ یہ بتایا کہ ان بچوں کی خصوصیت کیا ہے، یتیم تو بچے دنیا میں بہت ہیں، ان یتیم بچوں کی خدمت نبیوں سے کیوں کرائی جا رہی ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، نیکی کا اثر اولاد تک جا رہا ہے، نیکی کا اثر اولاد تک جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیث قدسی ہے، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو برکتیں دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، 7 پشتوں تک جاتا ہے، اس کی نحوست جاتی ہے۔ تو نیکی اور بدی اپنا اثر رکھتی ہے۔ میرے عزیزو، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، فوراً تریاق استعمال کیا کرو، توبہ کرو، تاکہ کوئی گناہ نقصان نہ لے کے آئے، کہیں زندگی میں کوئی بڑی مصیبت نہ لے کے آئے، کہیں اس گناہ کی وجہ سے کسی نعمت کا دروازہ بند نہ ہو جائے، کہیں اس گناہ کی وجہ سے کسی نعمت کی برکت نہ چلی جائے۔ اولاد ہے نفع نہیں، گھر ہے سکون نہیں، مال ہے راحت نہیں ہے، کیا فائدہ؟ کہتا ہے نہ ہوتے تو اچھا۔ تو نعمتیں مبارک ہوتی ہیں، نعمتیں مبارک ہوتی ہیں جب زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، مبارک ہوتی ہیں، یعنی ان نعمتوں میں نفع بہت ہوتا ہے، ان نعمتوں سے آدمی فائدہ بہت اٹھاتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے یا تو نعمتیں ہی چلی جاتی ہیں یا نعمتوں کی شکل تو رہتی ہے، جیسے بادام کا چھلکا تو ہے، اندر گیری سڑی ہوئی ہے، اخروٹ کا چھلکا تو ہے، اندر گیری سڑی ہوئی ہے۔ گناہوں کی نحوست سے نعمت تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں مزہ نہیں رہا، اس میں راحت نہیں رہی، اس کا فائدہ نہیں رہا، اس میں سکون نہ رہا۔ گھر تو 2000 گز کی کوٹھی پہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سکون بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس گھر والوں میں آپس میں محبت بھی ہو، ضروری نہیں کہ رات کو ان کو میٹھی نیند بھی آتی ہو، ضروری نہیں کہ ان کے دل کے اندر خوف کے بجائے اطمینان بھی ہو، وہ تو ضروری نہیں نا بھائی۔ صرف نعمت کی شکل ہونا کافی نہیں، نعمت میں راحت کتنی۔ تو گناہوں کی نحوست سے یا تو نعمت ہی چلی جاتی ہے یا اس نعمت کی روح نکل جاتی ہے، شکل رہ جاتی ہے، شکل رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی بھائی ہمیں پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کا کہنا نصیب فرما، اپنے پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنے پسند کا رزق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے پسند کا ماحول نصیب فرما، اپنے ماحول اپنے پسند کی موت نصیب فرما۔ مولا کریم شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما،
بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ظالموں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے محفوظ فرما، دین دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے مناسبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا ان کے جو حقوق ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، ان کی زندگی کی تعلیم تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیشہ نعمتوں کی زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں ہمیشہ برکت والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی نعمتیں نصیب فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، نعمتوں کی ناقدری سے محفوظ فرما، نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا کریم یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس ملک کو نعمت، اس ملک کو استحکام نصیب فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کی اے مولا کریم عدم استحکام کی شکلوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں رہنے والوں میں اپنے فضل سے دین کی محبت، دین کی عظمت نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، انہیں خوب دشمن کے مقابلے میں استقامت عطا فرما، ان کی قربانیوں کو شہادت و قبول فرما کر امت میں دینی بیداری پیدا فرما، دینی غیرت پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا